اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے تھے، اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپنا حلف جو ہے وہ اٹھایا آج پریزیڈنسی کے اندر اسلام آباد میں۔ اور شہباز شریف صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل این کے جو رہنما ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور انہوں نے اپنی جو پارلیمنٹری جو سیاست ہے اس کا آغاز 90s کے اندر کیا، بلکہ لیٹ 80s کے اندر کیا، اور کئی مرتبہ چیف منسٹر رہے وہ پنجاب کے۔ اور پھر پچھلی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس میں پھر ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، جب نو کانفیڈنس ہوا عمران خان کا۔ تو 16 مہینے تقریباً انہوں نے حکومت کی، جس کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی جاتی ہے آج بھی، کہ اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے بہت زیادہ ملک کے اندر مہنگائی ہوئی، اور فائنینشلی کافی زیادہ ملک کے اوپر جو ہے وہ بوجھ رہا۔ بہرحال اب یہ آج جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اب کابینہ جو ہے اس کی تشکیل ہوگی۔ اس میں 4 تقریباً جماعتیں جو ہیں، انہوں نے مل کے 5 جماعتیں، بلکہ پی ایم ایل این جو ہے، پیپلز پارٹی ہے، اس میں ایم کیو ایم ہے، باپ پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، آئی پی پی ہے، یہ ساری جماعتوں نے مل کے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا ہے۔ اور اس کا جو پازیٹیو ایلیمنٹ یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال سے گزرا ہے پچھلے 2 سالوں میں پاکستان، اور ہماری جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، پارلیمنٹری سسٹم جو ہے، اس سے اب یہ باہر نکلا ہے۔ اب استحکام کی طرف جو ہے وہ پاکستان کو بڑھنا چاہیے، اور امید ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں یا مرکز میں شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ ایز اے پرائم منسٹر کوشش ان کی یہ ہونی چاہیے کہ ایک طرف تو سیاسی جو ہے ہلچل، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے، یعنی آپ اپوزیشن کو بھی انگیج کریں، اور اپنے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ تو آلریڈی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو آپ نے وعدے کیے ہیں، جو ان کے ساتھ آپ نے پرومسز کیے ہیں حکومت میں لانے کے لیے، چھوٹی خاص کر جماعتیں جو ہیں، ان کی جو وعدے ہیں ان کو بھی آپ ساتھ ساتھ پورا کریں، اور جو اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی ہے خاص کر، اس کو انگیج کریں مذاکرات کے اندر۔ اور یہی صورتحال جو ہے وہ صوبوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ آج کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں، انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ یقینی طور پہ ان کو اوپر سے ڈائریکٹیوز ہوں گی اپنی لیڈرشپ کی جانب سے کہ آپ نے اس میں حصہ نہیں لینا ہے۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کی، اگر آپ ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں، جس طرح سے انہوں نے محمود خان اچکزئی جو ہے، ان کے جو خطاب تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ صدر کے لیے ان کو وہ سپورٹ کریں گے۔ تو ایک طرف یہ پازیٹیو ایلیمنٹ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹری سسٹم کے اندر آنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لیا، جیسے میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ کے اندر کہا، انہوں نے پرائم منسٹر کا جو انتخاب تھا، چناؤ تھا، اس کے اندر بھی حصہ لیا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ابھی تک کنفرنٹریشن کے موڈ سے یا موڈ سے باہر نہیں نکلی ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، کنفرنٹریشن یعنی جس قسم کا خطاب محمود خان اچکزئی نے کیا اسمبلی کے اندر، اور جس طرح سے یعنی اسٹیبلشمنٹ کو اور پھر عدلیہ کو اور انہوں نے نشانہ بنایا، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی، عدلیہ کو بھی ٹف ٹائم دیا جائے، کیونکہ جو ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں احتساب عدالتوں سے اور باقی عدالتوں سے، اس کے نتیجے میں، اور کل کو ان کی جو اپیلیں ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گی، سپریم کورٹ کے اندر بھی جائیں گی، اور پھر سپریم کورٹ سے ان کا جو سمبل تھا ان کی پارٹی کا، وہ ان کو نہ ملنا، یہ تمام وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ابھی تک عمران خان جو ہے وہ کنفرنٹریشن کے موڈ سے باہر نہیں نکلے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عوام کی مجھے سپورٹ حاصل ہے، لہٰذا اس قسم کی دباؤ کی جو سیاست ہے، اور یہ دھمکی کی جو سیاست ہے، ڈرانے کی جو سیاست ہے، اس سے ان کو شاید فائدہ ہوگا۔ جو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر کیا، ان کی جماعت کے لوگوں نے، ماضی میں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف بھی ہوا،
بٹ اگر آپ اس طرح کی کنفرنٹریشن جو ہے اس کو اگر آپ جاری رکھیں گے اور ایک یہ میسج دینے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف ہم پروسیس کے ساتھ ہیں لیکن ہم کنفرنٹریشن جو ہے اس کو جاری رکھیں گے اسی طرح، تو ملک کے اندر استحکام جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ اب شہباز شریف کو چاہیے کہ ایک تو وہ اپوزیشن جو ہے اس کو انگیج کرے، ان کے جو جائز جو مطالبات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ قانون سازی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق جو ہے ملکی معیشت کے ساتھ ہے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہے، اس کو تو وہ ضرور اس کو مانیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کو اسپیس بھی دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اکانومی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کے سامنے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اب ایک نیا پروگرام جو ہے اس میں ہم جانے کی کوشش کریں گے یا کوشش کر رہے ہیں یا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے منسٹری آف فائنینس کے اندر، تو اس کے اوپر اب ظاہر ہے کہ آپ نے کیا نیگوشیٹ کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، کیونکہ آئی ایم ایف آلریڈی جو ہے اس نے بجلی پاکستان کے اندر، گیس جو ہے اس کو بہت زیادہ مہنگا کیا ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس ہے، اسی طرح جو سبسڈیز تھی، اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ سبسڈیز جو ہیں ابھی بھی بلاول صاحب نے اسمبلی میں کہا ہے کہ 1000 ارب روپے سبسڈی جو ہے وہ اشرافیوں کو دی جا رہی ہے، 18 منسٹریاں جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں میں جانی تھی وہ مرکز کے پاس ہیں۔ بہرحال یہ تمام وہ ایشوز ہوں گے، اور پھر ایم کیو ایم کے ساتھ جو ان کے وعدے ہوئے ہیں آئین میں تبدیلی کے حوالے سے یا قانون سازی کے حوالے سے، وہ کس طرح سے کر پاتے ہیں، پرائیویٹائزیشن کیسے کریں گے آپ، یہ وہ چیلنجز ہیں جن کو اب اس پرائم منسٹر نے فیس کرنا ہے، اور اس کے لیے کس قسم کی حکمت عملی ہوگی، اس کے لیے جو ٹیم ان کے پاس پہلے تھی، ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ تو اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے لیکن کافی لوگ ان کے پاس ہیں، تو اب کس قسم کی پالیسیز شہباز شریف صاحب لے کے آتے ہیں معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے، بیرونی جو قرضے ہیں ہمارے ان کو کس طرح سے ہم کم کریں گے۔ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب مزید قرضے لے رہے ہیں، اور دوست ممالک جو ہیں چین، سعودی عربیہ، یو اے ای، ان سے بھی آپ مزید قرضے لیں گے، تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی ایک صورتحال ہے اس وقت، اور اس کے لیے استحکام کا ہونا بہت ہی ضروری ہے ملک کے اندر۔ ویسے ہی کاروباری جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ چیلنجنگ ہے، کاروبار لوگوں کے رکے ہوئے ہیں چونکہ ایک عدم استحکام کی صورتحال پائی جا رہی تھی پچھلے تقریباً 2 سالوں سے، تو اس سے امید ہے کہ اب باہر نکلیں گے اور اکانومی کے اوپر فوکس کیا جائے، اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کو چاہیے کہ ایک پیج کے اوپر آ کے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کام کرنا شروع کرے تاکہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے اور لوگوں کو روزگار ملے، اور مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے، گڈ گورننس کو انٹروڈیوس کرنے کے حوالے سے، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی پی آئی اے جو ہے اس کو آپ پرائیویٹائز کر دیں، یا باقی جو سرکاری ادارے ہیں کیونکہ ان کا جو ووٹ بینک ہے یا ان کے جو ورکرز ہیں ان کی وہاں پہ جابس لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ قسم کی صورتحال ہوگی، شہباز شریف صاحب کو ایک کمپلیکیٹڈ صورتحال سے نکلنا ہوگا، اور آگے چل کے عوام کو ریلیف بھی دینی ہے، ملک میں سیاسی استحکام بھی پیدا کرنا ہے، بیرونی جو ہماری کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ان کو بھی ان کو پورا کرنا ہوگا، اور وہ ڈپینڈ کرے گا ٹیم کے اوپر، ڈیسیژن میکنگ کے اوپر۔ ناظرین، ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں، اور اپنے ویوز بھی ہم سے ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔